صاحبزادہ غزالی زمان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب التعظیم ذی وقار و ذی احتشام مشائخ اعظام علماء کرام مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، اس وقت ہم اپنے کرم فرما و مہربان مکرم و معظم حضرت قبلہ پیر خاری سلطان قادری دامت برکاتہ العالیہ کے والد گرامی حضرت قبلہ صفی سلطان غلام میران قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرکزہ کے فاتحہ چہلوں میں حاضر ہیں۔ کپڑے کی چھت کے نیچے آپ لوگ بیٹھے ہیں، پسینے سے برا حال ہے اور کسی بھی لمبی چوڑی تقریر کی گنجائش نہیں ہے۔ میں صرف ایک آدھ بات صرف شرکت کے حوالے سے عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں اپنے والد گرامی حضور غزالی زمان راضی دورہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے محبوب اور مقبول بندے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ قبر میں تو سب سے سوال و جواب ہوتے ہیں، اور اس سوال و جواب کے نتیجے میں عذاب یا ثواب بھی ہوتا ہے، اور عذاب اور ثواب دونوں کا تعلق زندگی سے ہے۔ اگر کوئی زندہ نہیں ہے تو اس کو عذاب کا کوئی مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، کوئی زندہ نہیں ہے تو اس کے لیے ثواب کا مفہوم بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو کوئی کافر ہے اس کو عذاب ہوگا، کوئی مومن ہے اس کو ثواب ہوگا۔ تو ہم بطور خاص جو اللہ کے محبوبوں کی زندگی کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا انوکھی بات ہے؟ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جہاں تک حیات النبی اللہ کے جو نبی ہیں ان کی زندگی کا تعلق ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے یہاں۔ ایک عمومی بات کرتے ہیں کہ زندگی اصل میں منافع حیات کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا میں ہو، جیتا جاگتا ہو، لیکن پریشان حال ہو، دکھوں اور مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو، اس کی زندگی مسلسل مایوسیوں سے عبارت ہو، سسکیاں ہوں، ہچکیاں ہوں، آنسو ہوں، مایوسیاں ہوں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو جیتے جی مر گیا ہے، یہ تو زندہ درگور ہو گیا ہے۔ اب جیتا جاگتا انسان ہے، چلتا پھرتا انسان ہے، لیکن ہم کہتے ہیں جیتے جی مر گیا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ زندگی تو اصل میں منافع حیات کا نام ہے، زندگی اصل میں اس زندگی کے لطف و لذت کا نام ہے، فائدے کا نام ہے۔ اگر اس زندگی کا کوئی فائدہ، کوئی لطف، کوئی لذت، کوئی مزہ، کوئی نفع حاصل نہیں تو اسے زندگی نہیں کہتے۔ اور یہ فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ جی محاوروں سے آپ عقیدہ ثابت کر رہے ہیں، عقیدہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے، محاوروں سے تو نہیں ہوتا۔ تو زندہ درگور ہو جانا اور جی مر جانا، اس سے عقائد کیسے ثابت ہوگی؟ فرمایا کہ قرآن میں رب کائنات نے قرآن مجید میں کافروں کے بارے میں فرمایا کہ جہنم میں ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيا۔ کافر جہنم میں نہ جئیں گے نہ مریں گے۔ تو جہنم میں نہ جئیں گے نہ مریں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہاں پر بھی کوئی عالم برزخ ہوگا، موت و زندگی کے درمیان کوئی کیفیت ہے؟ نہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ وہاں پر چونکہ اس زندگی کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی نفع نہیں ہوگا، کوئی لذت نہیں ہوگی، کوئی مزہ نہیں ہوگا، اس لیے وہ جیے گے نہیں۔ اور چونکہ وہ اس عذاب سے ان کی جان نہیں چھوٹے گی، اس لیے مریں گے نہیں۔ تو اب یہ قرآن سے ثابت ہوا کہ زندگی اصل میں
जिंदगी के लुत्फ व लज़्ज़त का नाम। तो जब हम अल्लाह की महबूबों की जिंदगी की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उस जिंदगी का तमाम लुत्फ, लज़्ज़त, मजा, तमाम फायदे, वो मुनाफे उनको वहां मयसर होते हैं, हासिल होते हैं। और आखिर में नसीहत के तौर पर एक बात कहता चलूं, जब नमरूद ने आग दहकाई, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह नजर आतिश करना चाहता है, तो वो आग कितनी बड़ी थी। उलमा से आपने सुना होगा कि शोलों की बुलंदी की कैफियत ये थी कि उसके ऊपर परिंदे परवाज नहीं कर सकते थे। तो एक रिवायत में आता है कि एक बुलबुल अपनी चोंच में पानी के चंद कतरे लेके चलती है वो आग बुझाने के लिए। दुनिया हंसती है कि ये इतने चंद कतरे, इनसे उस आग का क्या बिगड़ेगा। तो जब उस पर इतराज होता है, सवाल होता है, तो वो जो जवाब देती है वो शायद हम सब के लिए दिशा दे रहा है। क्योंकि हम जब किसी को बुराई से रोकते हैं, कहते हैं कि एक हम बुराई से रोक गए तो क्या माहौल बदल जाएगा, क्या माशरा ठीक हो जाएगा, क्या हालात तब्दील हो जाएंगे, क्या बुराई खत्म हो जाएगी। यहाँ पर हर एक बुराई कर रहा है, अगर हमने भी कर ली तो क्या हुआ। उम्मन यही कहा जाता है। बुलबुल ने क्या जवाब दिया, कहती है मैं पागल नहीं, मुझे पता है कि चंद कतरे वो आग बुझा नहीं सकते। लेकिन बात यह है कि कल जब फहरिस्त बनेगी कि वो कौन थे जो आग लगाने वाले थे और वो कौन थे जो आग बुझाने वाले थे, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, लगाने वालों में नहीं। तो यारो बुराई तो फैलती है, लेकिन फहरिस्त तो बन रही है ना। वो कौन है जो बुराई फैलाने वाले हैं और वो कौन है जो बुराई मिटाने वाले हैं। तो हम क्या चाहते हैं, हमारा नाम किस फहरिस्त में शामिल हो। जिस हस्ती की याद मनाने आए हैं उनका दामन पकड़ लो तो इंशाअल्लाह बेहतर फहरिस्त में नाम शामिल होगा। वह आखिर दावाना।